پر نظر، محبوس اپنی ذات کے اندر نہیں ہوں میں، کب تک تیرے حضور تماشا بنی رہوں، کھولوں نہ کیوں زباں کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ وہ قابیل جس نے نسل انسانی کا پہلا قتل کیا، وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے، وہ تاتاری جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، وہ عناصر جن کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم کی الغار کی گئی، وہ دوغلے لوگ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کئی مسلمانوں کو شہید کیا۔ مت بھولیے ان ظالموں کو، مت بھولیے ان ظالموں کو، اور نہ بھولیے ان ظالموں کے انجام کو۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب جب ظلم کی انتہا ہوئی، جب جب مظلوم نے آواز دی تو کوئی حق کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا، مظلوم کو ظلم سے بچانے والا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی طرح ہندوستان ہی کی پارٹی سے ابھرا تھا ایک شخص، قائد اعظم محمد علی جناح، جسے ہم نے قائد اعظم کا خطاب دیا تھا۔ اس نے ہمیں انگریزوں کے چنگل سے چھڑایا، ہندوؤں کی چالوں سے بچایا، سینہ چیر کر ہمیں علیحدہ ملک دلوایا، اور اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آج میں جدھر تدھر دیکھتی ہوں خون مسلم کی آزاری نظر آتی ہے، امت مسلمہ کی بے حسی نظر آتی ہے، پابند زنجیر بیٹیاں نظر آتی ہیں، لہو لعاب میں ڈوبے نوجوان نظر آتے ہیں، ہر میں مزید کی صدائیں لگاتا ابلیس اعظم نظر آتا ہے جس کی خون کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ یہ سب صرف اس لیے کہ حنود و یہود و نصارہ کا اتحاد ثلاثہ ہمیں فٹ بال بنائے ایک دوسرے کی طرف کک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، مگر وہ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج تک ہم مسلمانوں کو جس نے اپنی جوتی کے نیچے رکھنا چاہا وہ پاؤں جل کر راکھ ہو گیا، جو زبان ہمارے خلاف چلی وہ کٹ کر گر گئی، جو سوچ ہمارے خلاف اٹھی وہ دماغ بند ہو گیا، جو ہاتھ ہمارے خلاف اٹھا وہ ہاتھ مفلوج ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک لڑکی جس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے وہ اٹھ کر میرے ملک کی بات کرتی ہے، میرے ملک کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچتی ہے، میرے قائد اعظم کو شیطان کہتی ہے۔ اے لڑکی، میں تجھ جیسی نہیں ہوں، میں تجھ جیسی نہیں ہوں، میں تیرے گاندھی کو شیطان نہیں کہوں گی، کیونکہ میں بڑوں کی عزت کرنا جانتی ہوں۔ فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں کہ میں بڑوں کی عزت کرنا جانتی ہوں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ مگر میں تجھے کچھ کہتے ہوئے، تیرے سامنے بیٹھے ان لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے جو تیری بات پر تالیاں بجا رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاؤں گی کہ تم جھوٹے ہو، تم فریبی ہو، تم ڈرامے باز ہو، تم دغا باز ہو۔ آج تم میرے قائد اعظم کے بارے میں بات کرتی نظر آ رہی ہو، کبھی یوٹیوب پہ جا کر دیکھو، وہ پاکستانی ہی ہے جس نے تجھے میں پاکستانی ہونے کا مطلب بتا دیا، وہ پاکستانی ہی ہے جس نے تجھے یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر بھی ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، وہ پاکستانی ہی ہے جس نے تجھے اپنے آباء و اجداد سے ایک بار پھر آگاہ کر دیا۔ میں پاکستانی ہوں جو تجھے آج کہتی ہوں کہ اگر تو نے میرے ملک کی بات کی تو پچھتائے گی، میرے قائد اعظم کو برا کہا تو پچھتائے گی، میرے اسلام آباد، میرے ملتان، میرے کراچی، میرے کشمیر کو چھیننے کی بات کی تو پچھتائے گی، اور تو اپنی ہی سرزمین پر کھڑی یہ کہتی نظر آئے گی، اے میرے عرض وطن پھر تیری دہلیز پہ میں تیرے گسار کھڑی ہوں کوئی مجرم جیسے، آنکھ کے نور سے برستے ہوئے بادل کی طرح، ذہن بے رنگ ہے اجڑا ہوا موسم جیسے۔ اے ہندوستان والوں، تم لوگ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب جب تم ہمارے ملک پر حملہ آور ہوئے تم لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا، جب جب تم ہم لوگوں کو کمزور سمجھ کر، ہمارے ملک کو کمزور سمجھ کر، ہم لوگوں کو بٹا ہوا سمجھ کر ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، ہم مسلمانوں نے تمہارے منہ توڑ دیے، تم لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا، مگر اتنے ڈھیٹ ہو تم لوگ کہ بار بار اٹھ کھڑے ہوتے ہو، جب خود نہیں اٹھتے ہو تو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ مجھ جیسی لڑکیاں بطور تمہارے، مجھ جیسی استریاں اور ناریاں بھی تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جب تم ہمارے ملک کے بارے میں بات کرو گے، اور تا قیامت ہم سیسا پلک دیوار بن کر تمہارے خلاف کھڑے رہیں گے۔ اے لڑکی، اس دنیا کے کسی کونے میں جا کر پوچھ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، تجھے یک لک جواب دیا جائے گا، پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ مگر کبھی بھول کر بھی ہندوستان کا مطلب مت پوچھ بیٹھنا، ورنہ جو جواب تجھے دیا جائے گا وہ تیرے معصوم مگر شیطان کے گھیراؤ ڈالے ہوئے دل و دماغ کو پر زوردار تماشے کی حیثیت رکھے گا۔
हिंदुस्तान तो पैसे छुपा जेब छुपा के नाम से मशहूर है और तुम लोग हमारे मुल्क के साथ मुकाबला करने चले हो। तुम मेरे कायदे आज़म को शैतान बोलती हो? अरे शैतान तो तुम खुद हो। तुम्हारा हर एक लफ्ज झूठा है कि तुम खुद झूठी हो। तुम्हारा अंदाज झूठा है कि तुम खुद झूठी हो। झूठ को झूठ कहूंगी मैं सदा, ले चलो चाहे सरेदार मुझे, कि मैं सच बोलने वाली हूँ, मैं हक मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं किस कौम से ताल्लुक रखती हूँ। हम औलाद हैं उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिसकी सच्चाई की कोई मिसाल नहीं। हम औलाद हैं उस मासूम बच्चे की जो सारी रात पानी का प्याला हाथ में लिए खड़ा रहा कि माँ सो गई थी। हम औलाद हैं अबू अली सीना इब्नुल हिस्म की। हम औलाद हैं जाबिर बिन हयाम की। हम औलाद हैं उस रियाजी दान की जो जमीन पर बैठा दुनिया का कदर नाप रहा था। हम औलाद हैं बहरे जुल्मात पे घोड़े दौड़ाने वालों की। हम औलाद हैं दीवार और सोमनाथ पर झंडे लहराने वालों की। मैं औलाद हूँ फातिमा ज़ैनब बी अम्मार उम्मे उमारा की जिसने हमें सदाकत अदालत और शुजाअत का सबक पढ़ाकर कौम की इमामत के लिए तैयार किया। हम औलाद हैं उस बंदे की जिसके हाथ में कलीसा रोम की कुंजियां थी। हम औलाद हैं उस हैदर की जिसने इस्तेमाल का बाबे खैबर उखाड़ फेंका। हम औलाद हैं उस खालिद बिन वलीद की जिसके हाथ में अल्लाह की तलवार थी। वो अल्लाह की तलवार के नाम से जाना जाता था। मुझ में और तुझ में फर्क है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सच बोलने वाली हूँ और तुम झूठी हो। मेरी इस बात को अपने पल्लू से बांध के रखो और दोबारा कभी मेरे बारे में, मेरे मुल्क के बारे में, मेरे कायदे आज़म के बारे में बात करने की जुर्रत मत करना। इंसान अपनी हद में रहे तो अच्छा है, अपने असली कद में रहे तो अच्छा है। तुम मुझसे मेरा कश्मीर छीनने चली हो? मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। जो तुझे आज ये कह रही हूँ कि कश्मीर जिसे तुम खुद जन्नत कहते हो वो कभी तुम्हारे हक में नहीं आएगी, क्योंकि ये साबित है कि कश्मीर किसी काफिर के हक में नहीं आई। आज मैं तुझे ये कह देती हूँ कि तू हमसे हमारे पाकिस्तान को छीनना चाहती है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना चाहती है। ये इस बात का ध्यान रखना कि कहीं तेरा अपना हिंदुस्तान ना टूट जाए। मुझ जैसी लड़कियां अगर इसी तरह खड़ी होती रही तो आज से कुछ साल बाद इसी ही जगह पर मुझ जैसी एक लड़की यहाँ खड़ी नजर आएगी और ये कहती नजर आएगी, पाकिस्तान मेरा है, कश्मीर मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। शुक्रिया।